السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ شیئر کر رہی ہوں، یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے سال اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی، کتنے لوگ مسلمان ہوئے، اللہ پاک نے کب ان کو کشتی بنانے کا حکم دیا، اور اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ کشتی میں کن کن لوگوں کو سوار کر لو۔ مسلمان تو تھے ہی، لیکن اس کے ساتھ اللہ پاک نے حکم دیا کہ جانوروں میں سے بھی ایک ایک جوڑا سوار کر لو۔ تو اللہ پاک نے شیر کے ہوتے ہوئے جانوروں کی اور انسانوں کی کیسے اس کشتی میں حفاظت کی، کتنے مہینے وہ کشتی پانی پہ تیرتی رہی اور کب جا کے خشکی پہ ٹھہری، سارا واقعہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر دیجئے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جب پروردگار عالم نے نبوت عطا فرمائی تو اس وقت کوئی بھی کلمہ توحید پر نہ تھا، سب بت پرست تھے، ہر قسم کی پوجا پاٹ، غیر اللہ کی پرستش کا اندھیرا تھا۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے انسانوں پر رحم فرما کر حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا فرمان دے کر ان کی ہدایت کے واسطے بھیجا، جیسا کہ سورہ عنکبوت میں ارشاد ہے کہ اور بلا شبہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، پس وہ ان میں 50 کم 1000 سال ٹھہرے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک اسلام کی دعوت دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، تم خدا کی بندگی کرو، تمہارے مال میں بھی کثرت ہوگی، تمہاری اولاد میں بھی کثرت ہوگی، اور قحط سالی ختم ہو جائے گی، ہمیشہ بارشیں برسیں گی، تمہارے باغات میں میوے بھی کثرت سے ہوں گے، تم خداوند کریم پر اعتقاد رکھو، خدا کا شکر کرو، خدا تعالیٰ نے تمہارے واسطے کیسے مضبوط آسمان بنائے اور سورج چاند ستارے سب کچھ تمہاری خاطر تمہارے پروردگار عالم جل جلالہ نے بنائے، لیکن ان کی قوم مستقل نافرمانی کرتی رہی، ان کا مذاق اڑایا جاتا اور شریر بچوں کو ان کے پیچھے لگا دیا جاتا، جو ان کا مذاق اڑاتے ان کو پتھر مارتے، ان کے چہرے کو ان کے جسم کو لہو لہان کر دیتے، لیکن وہ ان کے لائے ہوئے دین پر ایمان نہیں لاتے اور کہتے کہ اگر تو سچا ہے تو عذاب کو لا کے دکھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ عذاب جو ہے وہ میرے قبضے میں نہیں ہے، وہ میرے رب کے قبضے میں ہے۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام جب اپنی قوم کی ہدایت سے بالکل ہی مایوس ہو گئے اور قوم کی دشمنی ان کے ساتھ بڑھتی چلی گئی، تو تب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، جس کا ذکر سورہ نوح میں کچھ اس طرح آیا ہے کہ آیات کا ترجمہ ہے کہ کہا نوح نے اے میرے رب، بے شک میں بلاتا رہا قوم کو اپنی دن اور رات، پھر بھی میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگنے لگے اور اپنے کانوں میں انگلیاں دینے لگے اور اپنے منہ پر کپڑے ڈالنے لگے، ضد اور غرور کیا، بڑا غرور۔ پھر میں نے ان کو بلایا برملا، پھر میں نے ان کو کھول کر کہا اور چھپ کر بھی کہا، چپکے سے، اور میں نے یہ بھی کہا کہ اپنے رب سے گناہ بخشواؤ، وہ بخشنے والا ہے، لیکن اے میرے رب انہوں نے میری بات کسی طرح نہ مانی، اے میرے رب بسبب گناہوں کے ان کو غرق کر اور دوزخ میں ڈال، اے میرے رب انہوں نے میری نافرمانی کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نہایت تنگ اور مایوس ہو گئے، جب سخت پریشان ہوئے تو پروردگار عالم جل جلالہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ اور نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی کہ جو ایمان لے آئے ہیں وہ لے آئے، اب ان میں سے کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں، پس ان کی حرکات پر غم نہ کریں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کو یہ پتہ چل گیا کہ اب ان میں سے ایمان لانے والا کوئی نہیں بچا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا، سورہ نوح کا ترجمہ ہے، اور کہا نوح علیہ السلام نے اے میرے پروردگار، اس زمین پر کسی کافر کے بسنے کی جگہ نہ چھوڑ، اگر تو ان کو زندہ چھوڑے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتے رہیں گے اور ان کی اولاد کا سلسلہ بھی گمراہی پر قائم رہے گا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے دعا فرمائی، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، کہ اے میرے پروردگار مجھ کو اور میرے ماں باپ کو بخش دے، اور اس کو بھی جو مومن ہو کر میرے گھر میں داخل ہوا ہے، اور مومن مرد اور مومن عورتوں کو بخش دے۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور کشتی بنانے کا حکم دیا، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے کہ اے نوح تو ہماری حفاظت میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر، اور اب مجھ سے ان کے متعلق کچھ نہ کہنا، جو ظالم ہیں بلا شبہ یہ غرق ہونے والے ہیں۔
پھر حضرت نوح علیہ السلام نے ایک درخت بویا جو 100 سال تک بڑھتا رہا، پھر اس کو کاٹ کر تختے بنائے، پھر کشتی بنانی شروع کی تو لوگ مذاق اڑاتے کہ اس خشکی میں کشتی کی کیا ضرورت ہے اور کیسے چلے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ عنقریب تم دیکھ لو گے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس کشتی کا طول یعنی اس کی لمبائی 1200 ہاتھ تھی اور اس کی چوڑائی 600 ہاتھ تھی اور اندرونی اونچائی 30 ہاتھ تھی اور اس کے 3 درجے تھے، ہر درجہ 10 ہاتھ اونچا تھا۔ سب سے نیچے کے درجے میں چوپائے اور جنگلی جانور سوار کیے اور درمیانی حصے میں انسان اور اوپر کے حصے میں پرندے تھے، اور دروازہ چوڑائی میں لگا ہوا تھا اور اوپر سے بالکل بند تھی۔ کشتی میں ہر چیز کا جوڑا جوڑا سوار کیا گیا تھا۔ اب یہ تو پتہ چل گیا کہ کشتی میں جو ہے وہ جانور بھی تھے، انسان بھی تھے اور پرندے بھی تھے۔ اب ان کا حال جو ہے وہ بیان کرتے ہیں ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا کہ حواریوں نے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ خدا سے دعا کریں کہ پروردگار عالم ایسا کوئی مردہ زندہ فرمائے کہ جس نے کشتی نوح دیکھی ہو، کہ ہم اس سے کشتی کے بارے میں معلومات کر لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ٹیلے سے مٹی اٹھائی، پھر فرمایا جانتے ہو یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول جانتا ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ پنڈلی ہے حام بن نوح کی، یعنی نوح علیہ السلام کے بیٹے حام کی۔ پھر آپ نے اپنی لکڑی سے اس ٹیلے پر مار کر کہا اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو۔ اسی وقت ایک بڈھا سا آدمی اپنے سر سے مٹی جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ نے فرمایا کیا تو بڑھاپے میں مرا تھا؟ اس نے جواب دیا میں جوان مرا تھا، لیکن اب دل میں یہ ڈر پیدا ہو گیا ہے کہ قیامت کب ہوگی، اس ڈر نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ آپ نے فرمایا تو نے کشتی نوح دیکھی تھی؟ اس نے کہا ہاں دیکھی تھی۔ فرمایا اس کے بارے میں بیان کر۔ اس نے کہا کہ وہ 1200 ہاتھ لمبی، 600 ہاتھ چوڑی تھی، 3 درجوں کی تھی، اس میں چوپائے تھے، دوسرے درجے میں انسان اور تیسرے میں پرندے تھے۔ اور جب جانوروں کا گوبر پھیل گیا تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ ہاتھی کی دم ہلاؤ۔ آپ علیہ السلام نے ہاتھی کی دم ہلائی تو اس سے ایک نر اور ایک مادہ 2 خنزیر نکل آئے، کشتی کی میل کچیل کھانے لگے۔ بعض روایات میں ہے کہ خنزیر سے چوہے پیدا ہو گئے۔ پھر جب چوہوں نے کشتی کو کاٹنا شروع کیا تو حکم ہوا کہ شیر کی پیشانی پر انگلی لگاؤ، اس سے بلی کا جوڑا پیدا ہو گیا۔ انہوں نے چوہوں کو بھگا دیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو شہروں کے غرق ہونے کا علم کیسے ہوا؟ کہا نوح علیہ السلام نے کوے کو بھیجا شہروں کی خبر کے واسطے، وہ لاش پر بیٹھ گیا اور دیر تک نہ آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کوے کو ہمیشہ ڈرتے رہنے کی بد دعا فرمائی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا، وہ اپنی چونچ میں زیتون کے درخت کا پتا لایا اور اپنے پنجوں میں خشک مٹی لایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شہر ڈوب چکے تھے۔ آپ نے کبوتر کی گردن میں حسرہ کا طوق ڈال دیا، اس لیے وہ امن کے ساتھ ہے، اور اس کے واسطے انسیت کی دعا فرمائی، اسی لیے وہ گھروں میں رہتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے حکم سے جیسا تھا ویسا ہی ہو جا۔ تو یہ تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندرونی حالات تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے واقعے کی طرف کہ اللہ پاک نے جو ہے وہ حکم دیا کہ ہر چیز کا جوڑا جوڑا سوار کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب تمام مویشی کشتی میں سوار کر دیے تو لوگوں نے کہا کہ شیر کی موجودگی میں مویشی کیسے آرام کریں گے؟ تو پروردگار عالم نے شیر پر بخار ڈال دیا۔ شیر بخار کی وجہ سے بے ہوش پڑا رہا، مویشی اطمینان سے رہے۔ اس سے پہلے زمین پر بخار کی بیماری نہ تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کشتی میں سوار ہونے والے مرد اور عورتوں کی تعداد 80 تھی، لیکن تفسیر عزیزی میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے 3 بیٹے اور ان کی بیویاں، لونڈیاں اور غلام تھے، اور 80 آدمی ان کے علاوہ کشتی میں سوار تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حکم دیا سب کو کشتی میں بیٹھ جاؤ، اور پھر فرمایا کہ اس کشتی کا تیرنا بھی خدا کے نام کی برکت سے ہے اور ٹھہرنا بھی خدا کے نام کے برکت سے ہے۔ پھر کشتی پانی پر پہاڑوں کی طرح جاتی تھی، جیسا کہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے کہ وہ کشتی نے لے کر موجوں میں پہاڑوں کی طرح جا رہی تھی۔ پھر نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا،
جو ایک کنارے پر کھڑا تھا کہ اے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی پر سوار ہو جا اور کافروں کا ساتھ چھوڑ دے۔ بیٹے نے کہا میں پہاڑ کی پناہ لے لوں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر خدا کا رحم ہو، اور ان دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان غرق ہو گیا۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی۔ سورہ ہود کی آیت کا ترجمہ ہے کہ نوح نے کہا کہ اے میرے پروردگار، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو تمام حاکموں سے بہتر ہے۔ پروردگار عالم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اے نوح بے شک وہ تیرے گھر والوں میں سے ہے لیکن اس کے کام اچھے نہیں۔ تجھے ایسا سوال بالکل نہیں کرنا چاہیے جس کا تجھ کو علم نہیں، اور میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو ناسمجھوں میں سے نہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی یہ بات سنی تو اپنے رب سے التجا کی۔ سورہ ہود کی آیت کا ترجمہ ہے کہ نوح نے کہا اے میرے پروردگار، بے شک میں پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ سوال کروں جس کا مجھے علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے نہ بخشے اور رحم نہ کرے تو میں خسارے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ اتنا آسمان سے پانی برسا اور زمین سے چشمے پھوٹے کہ ہر طرف پانی پانی ہو گیا کہ جب کنعان نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کہ مجھے یہ پہاڑ بچا لے گا، تو حضرت نوح علیہ السلام ابھی اس سے بات ہی کر رہے تھے کہ ایک موج آئی اور وہاں سے اس کو بہا کے لے گئی۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پہاڑوں کی موجیں زمین سے اٹھ رہی تھیں، اتنا پانی اللہ نے زمین میں برسایا اور اتنا پانی زمین سے پھوٹا۔ پھر یہ لوگ کشتی میں رہے، اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کا منہ مکہ مکرمہ کی طرف کر دیا۔ پھر وہ 40 دن تک بیت اللہ شریف کا طواف کرتی رہی، سبحان اللہ۔ پھر پروردگار عالم جل جلالہ نے زمین اور آسمان کو پانی روکنے کا حکم دیا۔ سورہ ہود کی آیت کا ترجمہ ہے اور فرمایا گیا کہ اے زمین تو اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان بس کر تھم جا، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا لگی، اور فرمایا گیا کہ ناانصافی کرنے والوں پر لعنت ہو۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو روانہ کیا تو وہ خشکی کی خبر لے آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب خشکی کی خبر سنی تو جودی پہاڑ سے نیچے اترے اور وہاں ایک بستی بنائی جس کا نام سمانین تھا۔ پھر وہاں ایک دن جب صبح کے وقت لوگ اٹھے تو ہر ایک کی زبان بدلی ہوئی تھی۔ 80 لوگ 80 زبانیں بولتے تھے جن میں سب سے اعلیٰ زبان عربی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو پروردگار عالم نے سب زبانیں سکھا دیں۔ آپ ان سب کو اپنی اپنی زبان میں سمجھاتے تھے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں مسلمان لوگ رجب کی 10 تاریخ کو سوار ہوئے۔ کشتی مغرب اور مشرق میں پھرتی رہی، 6 مہینے تک جودی پہاڑ تک ٹھہری۔ پھر محرم کے مہینے میں عاشورے کے دن لوگ اس سے اترے۔ اس دن لوگوں نے روزہ رکھا، تو اسی لیے یہودیوں کے ہاں بھی عاشورے کا روزہ رکھا جاتا تھا۔ جودی پہاڑ سے اترتے وقت پروردگار عالم جل جلالہ نے فرمایا کہ اے نوح سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر جو ہماری جانب سے تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ والوں پر ہیں۔ امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ جب پروردگار عالم جل جلالہ نے طوفان بند کرنے کا ارادہ کیا تو زمین پر ایک ہوا چلائی جس نے پانی خشک کر دیا اور آسمان کا پانی بھی بند ہو گیا۔ تو یہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی اور اللہ پاک نے کس طرح مسلمانوں کی حفاظت کی۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔